لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أوله كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم المقام ہمارے بہت ہی عزیز دوست جناب اصغر علی چلبل صاحب، معروف صحافی اور ملت اسلامیہ کے ترجمان جناب عزیز اللہ سرمست صاحب، محترم جناب ہدایت اللہ صاحب قبلہ سجادہ نشین، محترم جناب انجینئر مشتاق احمد صاحب، نوجوان فاضل اور فعال عالم حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمان صاحب رشیدی، مولانا نذیر احمد صاحب رشادی، مولانا غوث احمد صاحب قاسمی، مولانا شفیق احمد قاسمی صاحب، جناب سید مقیم صاحب، اور اس جلسے کے رکن اعظم حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم، حضرات علماء کرام، گلبرگہ کے غیور اور باشعور مسلمان بھائیوں، بہنوں اور عزیز بچوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ صوفیہ اور مشائخ کے شہر میں، جہاں سے پورے دکن میں اسلام کی روشنی پھیلی اور ہندوستان کے جنوبی علاقے کے ایک وسیع خطے میں اسلام کی دعوت پہنچی، اور جو اس وقت بھی تعلیم و اصلاح کا، زبان و ادب کا ایک بڑا مرکز ہے، آج وہاں مجھے حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے، اور میں اس کے لیے بالخصوص اپنے ان دونوں دوستوں کا، جناب اصغر علی چلبل صاحب اور محترم جناب عزیز اللہ سرمست صاحب کا دل کی گہرائی سے شکر گزار ہوں۔ ہر ایک کو باندھنے کے الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کسی قیدی کے بھاگنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو پولیس والے اس کے ہاتھ باندھ دیتے ہیں، تو مقرر کو بھی باندھنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ ابھی مجھے جناب اصغر چلبل صاحب نے بہت ہی خاموشی اور محبت کے ساتھ یہ صفحہ بڑھایا، اور اس میں میرا عنوان لکھا ہوا ہے، ملک کے موجودہ حالات، چیلنجز اور مسلمان۔ چلبل صاحب کو یہ خطرہ رہا ہوگا کہ شاید میں ادھر ادھر بھگ جاؤں، ایران توران کی بات کروں، اس لیے انہوں نے ایک عنوان مقرر کر دیا، بڑا اہم عنوان ہے۔ اگرچہ انہوں نے بندش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کا میدان خود اتنا وسیع ہے کہ اگر واقعی کوئی بولنا چاہے تو اس کو بہت کچھ بول سکتا ہے، لیکن آپ حضرات اطمینان رکھیں، چونکہ رات کے 9:30 سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، عشاء کی نماز بھی آپ حضرات نے ابھی نہیں پڑھی ہے، میں تو پڑھ چکا ہوں، اور پھر عشاء کے بعد کا مرحلہ بھی درپیش ہے، تو میں آپ حضرات کے صبر کا زیادہ امتحان نہیں لوں گا انشاءاللہ۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت مسلمانوں کو اس ملک میں جو چیلنجز درپیش ہیں، بنیادی طور پر وہ 3 ہیں۔ ایک چیلنج ہے سیاسی قدر و قیمت کے کم ہونے کا، دوسرا چیلنج ہے مسلمانوں کے معاشی حالات کا،
اور تیسرا اور سب سے اہم چیلنج ہے مسلمانوں کے دین و ایمان کے تحفظ کا۔ جہاں تک سیاسی حالات کی بات ہے، میں چند منٹ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ 2024 ہے اور ہندوستان کے موجودہ سیاسی حالات میں اس سال کی بڑی اہمیت ہے۔ اس میں صرف لیڈروں کی آزمائش نہیں ہے، اس میں ہماری اور آپ کی بھی آزمائش ہے۔ لیڈروں کی آزمائش یہ ہے کہ وہ کس قدر عوام کو لبھا سکتے ہیں، سچ بول کر یا جھوٹ بول کر، اور ہماری آزمائش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو سیاسی مواقع دیے ہیں، ہم کتنے شعور کے ساتھ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، جو تم کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے والے ہیں، اپنی طاقت اور صلاحیت کے مطابق ان کے مقابلے کی تیاری کرو۔ ہمارا یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے، یہاں تلوار کی طاقت سے بڑھ کر انسان کے زبان کی، اس کے رائے کی اور اس کے ووٹ کی طاقت ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ نے 10,000 آدمیوں کو ہتھیار لے کر جمع کر دیا، جیسے ملک کی ایک فرقہ پرست تنظیم کرتی ہے، آپ اس سے حکومت نہیں بدل سکتے۔ لیکن 10,000 آدمیوں کا آپ نے ذہن بدل دیا، ان کی سوچ بدل دی اور ان کو اس بات پر مامور کر دیا کہ وہ گھر گھر پہنچ کر لوگوں کو سمجھائیں کہ نفرت انگیز طاقتوں کو جتانا مذہبی اعتبار سے بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے، قومی اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، ہمارے ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ تو یہاں ہتھیار کے بغیر یہ جو ہتھیار ہے جمہوری سماج کا، اس ہتھیار کے ذریعے آپ حکومتوں کے تختے پلٹ سکتے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں جو اس دور کے وسائل تھے، ان وسائل کے ذریعے آپ نے دشمنوں کا مقابلہ کرنے اور ظالموں کے ظلم کو روکنے کی آپ نے کوشش فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مسلمان بہت ہی خطرے کے ماحول میں تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف مکی زندگی میں مسلمانوں کو خطرہ تھا، نہیں، مدینہ شریف تشریف لانے کے بعد بھی مسلمان اتنے خطرے میں تھے کہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جب سوتے تھے تو اپنے بستر میں تلوار رکھ کر سوتے تھے، پتہ نہیں کون کب حملہ آور ہو جائے، اہل مکہ حملہ کر دے، مدینہ کے منافقین حملہ کر دیں۔ مدینہ میں یہودیوں کے 5 قبائل تھے اور جن میں 3 بڑے مضبوط قبائل تھے، پتہ نہیں کون ہم پر یورش کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے 2 تدبیریں فرمائیں۔ اگر قرآن کی زبان میں اور حدیث کی زبان میں ہم کہنا چاہیں تو ایک تدبیر تھی مباحثات کی اور ایک تدبیر تھی موالات کی۔ مباحثات کے معنی ہیں بھائی چارہ، مسلمانوں کو ایکجٹ کر دیا جائے، ان کی طاقت منتشر نہ ہونے پائے۔ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباحثات کا طریقہ اختیار کیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تھے ان کے بھی کئی خاندان تھے۔ مدینہ کے 2 تو بہت ہی بڑے خاندان تھے، اوس اور خزرج، لیکن ان کی بہت سی شاخیں تھیں جن میں آپس میں لڑائیاں اور جنگ و جدال ہوتا رہتا تھا۔ خود مکہ کے لوگ مدینہ کے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے۔
مدینے والوں سے لڑکی تو لیتے تھے لیکن اپنی بیٹی مدینے والوں کو نہیں دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی وہ بھی مدینے سے تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ وہ بھی مدینے سے تھی، تو ان سے بیٹی لیتے تو تھے، اپنی بیٹی ان کو نہیں دیتے تھے، ان کو کم درجے کا سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کی تحریک چلائی، ایک انصاری ایک مہاجر، الگ الگ قبائل کے لوگوں کو آپ نے بھائی بھائی کا بنا دیا، اور اس مضبوطی کے ساتھ بنایا کہ یہ فرمایا کہ اب جو مہاجرین تھے مکے کے وہ تو لٹے پٹے آئے تھے، دیکھو یہ مہاجر تمہارا بھائی ہے، تمہارے گھر کے 2 حصے ہو جائیں گے، آدھے میں تم رہو گے اور آدھے حصے میں اس مہاجر بھائی کو دو گے۔ اور اتنا ہی نہیں ہوا، مکے والوں کا ذریعہ معاش تھا تجارت اور بزنس، اور وہ تجارت کے رخ پر تھے، چونکہ یمن اور شام یہ دونوں اس وقت بڑے تجارتی خطے تھے، اور مکہ اس کی گزرگاہ پہ پڑتا تھا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ وہ بزنس کیا کرتے تھے، اسی لیے آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے بھی شام گئے تھے تجارت کے لیے۔ مدینہ کے لوگوں کا پیشہ تجارت نہیں تھا، ان کا پیشہ تھا زراعت، کیونکہ مدینہ میں ایگریکلچر لینڈ بہت تھی، زراعت ہوتی تھی، کھجور کے باغات تھے، پورے جزیرۃ العرب کو کھجور کی سپلائی ہوا کرتے تھے مدینہ منورہ سے۔ تو حضور نے زمینیں بھی تقسیم کر دی۔ آپ نے تاریخ میں کبھی یہ سنا ہے کہ کوئی آدمی اس بات کے لیے تیار ہو گیا ہو جو نہ اس کا رشتہ دار ہو، نہ بھائی ہو، نہ باپ ہو، نہ بیٹا ہو، کہ بھائی ہماری زمین کو، کھیت کو تقسیم کر دیجئے، آدھا میں رکھوں گا آدھا ان کو دوں گا؟ لیکن انصار مدینہ نے اس کو بھی قبول کیا۔ اور پھر آگے کیا ہوا؟ مکے والوں کو چونکہ زراعت آتی نہیں تھی، ایگریکلچر کا ان کو تجربہ نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے تو کبھی کھیتی کی ہی نہیں، اب میں کیسے، ہمیں آپ نے دلوا تو دی ہے زمین مگر کیسے کھیتی کروں، کوئی تجربہ ہی نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انصار مدینہ کو بلایا اور کہا دیکھو یہ جو تمہارے بھائی ہیں ان کو کھیتی باڑی نہیں آتی، ایسا کر لو کھیت تو تمہارے ہی پاس رہے، کھیتی بھی تم ہی کرو، لیکن آدھا کھیت ان کا ہوگا، محنت پوری تم کرو، لیکن ان کا حصے کا جو کھیت ہو اس کی پیداوار ان کو دے دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ آسمان کی آنکھوں نے کبھی ایسی قوم کو نہیں دیکھا ہوگا کہ مدینہ کے انصار نے اس پر لبیک اور کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات اور بھائی چارے کا نظام قائم فرمایا اور پورے مسلم سماج کو متحد اور ایک آواز بنا دیا۔ دوسرا کام آپ نے کیا کیا؟ دوسرا کام آپ نے کیا موالات۔ موالات کے معنی ہیں دوستی۔ مدینہ اور اس کے قرب و جوار میں جتنے غیر مسلم خاندان تھے آپ نے ان سب کو ایک معاہدے میں جوڑ دیا، اس میں انصار کے بھی قبائل، اس میں مہاجرین کے بھی قبائل، اس میں یہودیوں کے قبیلے بھی تھے، یعنی ٹرائبس جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، کچھ مشرکین بھی تھے بچے کھچے، ان کے درمیان ایک پیکٹ تیار کرایا جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور یہ بات طے کرائی کہ ہم سب مل جل کر رہیں گے۔ 3 باتیں وہ ہیں جس پر ہم سب لوگ بنیادی طور پر عمل کریں گے۔ ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کرے گا لیکن دوسرے کے مذہب کے معاملے میں دخل نہیں دے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہم سب لوگ مل کر مدینہ کی حفاظت کریں گے، دفاع کریں گے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ مدینہ میں اگر کسی پر ظلم ہوگا یا کوئی کسی آسمانی سلطانی مصیبت میں مبتلا ہوگا
تو سب لوگ مل کر اس کی مدد کریں گے۔ ان بنیادوں پر میثاق مدینہ، مدینہ پیکٹ تیار ہوا۔ حیدرآباد کے مشہور سیرت نگار ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس کو لکھا ہے۔ مسلمانوں میں آپس میں بھائی چارہ اور غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ دوستی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پالیسی اختیار کی۔ میرے بھائیو، اس ملک میں اگر ہم کو اپنے سیاسی وزن کو بڑھانا ہے اور اقلیت میں ہونے کے باوجود ظالم کے پنجوں کو تھامنا ہے، ان کو ظلم سے روکنا ہے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دونوں اسوہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں میں اتحاد اور غیر مسلم بھائیوں سے اچھے تعلقات، کس بنیاد پر؟ پیسے کے بنیاد پر نہیں، ظالم کے ظلم کو روکنے اور مظلوموں کی مدد کرنے کی بنیاد پر۔ چاہے ظلم کسی مسلمان کے ساتھ ہو، چاہے ظلم کسی دلت کے ساتھ ہو، چاہے ظلم کسی کرسچن کے ساتھ ہو، اور ہمارا دل اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان بھی کسی غیر مسلم بھائی پر ظلم کرے تو ہم اس مسلمان کو بھی اس ظلم سے روکنے کی کوشش کریں۔ ہم جب آپس میں متحد ہوں گے، ہماری آواز ایک ہوگی، ہمارا ایک سیاسی وزن پیدا ہوگا۔ اگر ہم بکھر جائیں گے، کوئی بھی نیشنل پارٹی، کوئی بھی سیاسی جماعت سوچے گی کہ بھئی ان کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو 4 گروہ ہے، اس میں سے 2 کو خرید لو، خود بخود ان کی طاقت ٹوٹ جائے گی۔ تو پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ یہ اتحاد دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے، ظلم کو روکنے کے لیے۔ اور جب ہم ظلم کو روکنے کے لیے اتحاد کریں گے تو برادران وطن بھی ہمارے ساتھ آئیں گے۔ جتنا ظلم مسلمانوں پر ہوتا ہے، اس سے زیادہ ظلم آج کے ان حالات میں بھی جو نچلی ذاتیں ہیں ان پر ہم سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، ان کی ہم سے زیادہ تذلیل ہوتی ہے۔ ہمیں یہ افسوس ہے کہ ایک آدمی، چند مسلمان بھائی نماز پڑھ رہے تھے، پولیس والے نے پیچھے سے جوتے سے مار دیا، لاتوں سے مار دیا۔ یقیناً بہت بڑی بدتمیزی ہے، ظلم ہے، لیکن آپ اس کو کیا کہیں گے کہ حالیہ عرصے میں ملک کے 2 صدر جمہوریہ، ایک مرد اور ایک خاتون، جب وہ مندر میں پہنچی تو ان کو مندر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ انہوں نے باہر سے ہاتھ جوڑ کر اور اپنی رسم کو انجام دے کر ان کو واپس آنا پڑا۔ اور جب پارلیمنٹ کی توسیع شدہ عمارت کا افتتاح ہوا، جس کا سربراہ اعلیٰ صدر جمہوریہ ہوتا ہے، تو صدر جمہوریہ کو اس میں دعوت نہیں دی گئی۔ تو آپ سوچئے کہ ہم سے زیادہ تذلیل و رسوائی کا عمل ان کے ساتھ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ تو اگر ہم موالات کریں ظلم کو روکنے کے لیے، ناانصافی کو روکنے کے لیے، انشاءاللہ بہت سی طاقتیں ہمارے ساتھ آئیں گی، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ نے مکہ میں بھی یہ کام کیا، حلف الفضول قائم فرما کر، اور مدینہ میں بھی آپ نے یہ کام کیا۔ یہ 2 کام اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ ہماری ایک طاقت ہوگی۔ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لیں، ہم ضد میں ایک دوسرے کی مخالفت میں کھڑے نہیں ہوں، اور جو ہمارے برادران وطن ہیں، اس وقت جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ تو آپ کے شہر کے ہیں، ہم اپنے ان بھائیوں سے روابط قائم کریں۔ فرض کیجئے کہ گلبرگہ میں مسلمانوں کی کیا آبادی ہوگی؟ مسلمان کتنے ہوں گے اس شہر میں؟ جی 1 لاکھ ووٹر ہیں، اور غیر مسلم ووٹر کتنے ہیں؟ جی 10,000 مسلمانوں سے۔ تو آپ دیکھیے 90,000 غیر مسلم ووٹر ہیں اور 1 لاکھ مسلمان ووٹر ہیں۔ اگر ہر مسلمان ووٹر یہ طے کر لے کہ ہم ایک غیر مسلم بھائی سے ملاقات کر کے
1,60 ہیں جی 1,60,000 مسلمان ہیں، آبادی 1,40,000 ووٹر اب آپ نے بتایا پورے دیکھیے۔ ضلع میں ہاں جی، جنوبی کانسٹیٹوینسی میں 6 لاکھ مسلمان۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم ایک غیر مسلم بھائی سے ملاقات کریں گے اور ان کو ملاقات کر کے ہم کنونس کریں گے کہ لڑائی ہندو اور مسلمان کی نہیں ہے، لڑائی ظالم اور مظلوم کی ہے۔ آپ اس سچائی کو سمجھیے، اگر آپ نے اس سچائی کو نہیں سمجھا تو ظالم کا ظلم اور بڑھتا چلا جائے گا۔ کسی غریب کی جھوپڑی باقی نہیں رہی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک شادی تو ایسی ہو کہ پورا ایک شہر بس جائے اس کے لیے، اور ایک غریب بچی وہ ہو جس کا ہاتھ پیلے نہیں کیے جا سکیں اور وہ بیچاری اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو جائے، چاہے وہ ایک مسلمان بچی ہو یا ایک ہندو بچی۔ تو اگر ہر مسلمان یہ طے کر لے کہ ہم ایک غیر مسلم بھائی کو کنونس کریں گے، ان سے بات کریں گے، پارٹی کی بنیاد پر نہیں کہ فلاں پارٹی کو ووٹ دو فلاں پارٹی کو ووٹ دو، بلکہ ظالم اور مظلوم کی بنیاد پر، تو آپ یقین جانیے کہ آپ مہینے 2 مہینے میں پورے علاقے کا ماحول بدل سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے سیاسی وزن کو اٹھانا چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ 2 باتیں ضروری ہیں: اپنی صفوں میں اتحاد اور اپنے برادران وطن کے ساتھ انصاف کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو بہتر بنانا۔ دوسرا مسئلہ ہے ہمارا معاشی، اس پر بھی ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ دیندار ہوں، جو لوگ دینی کام کرتے ہوں، ان کو اس سے کیا تعلق ہے؟ بالکل غلط ہے یہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی بنیاد بھی رکھی، نماز کے لیے، عبادت کے لیے۔ آپ نے مدرسہ صفہ کی بنیاد بھی رکھی اسی مسجد میں بچوں کی اور بڑوں کی تعلیم کے لیے، اور آپ نے مدینہ مارکیٹ سوق المدینہ کی بھی بنیاد رکھی۔ پہلے مدینہ کی معیشت پر یہودی چھائے ہوئے تھے، اور ایک قبیلہ تھا ان کا بنو قینقاع، وہیں مارکیٹ لگتی تھی اور وہیں سارے لوگ اپنا مال اتارتے تھے اور لیتے تھے۔ ایک مسلمان عورت کے ساتھ ایک ناشائستہ واقعہ پیش آیا۔ حضور نے صحابہ کو احتجاج کرنے اور جلوس نکالنے کی دعوت نہیں دی۔ آپ نے جس وقت آپ دیکھتے ہوں گے جو لوگ جاتے ہیں عمرے کو، مسجد نبوی کے سامنے سمت قبلہ میں ایک عمارت بنی ہوئی ہے صحن کے ختم ہونے کے بعد، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوق المدینہ کی بنیاد رکھی، مدینہ مارکیٹ، اور آپ نے اعلان فرمایا کہ اب جتنے مسلمان تاجر ہیں اس مارکیٹ سے اپنا مال سپلائی کریں، یہاں اپنا مال اتاریں اور یہاں سے اپنا مال اٹھائیں۔ اور پھر اس مارکیٹ کے لیے آپ نے انسپیکٹرز بھی مقرر کیے کہ جو مارکیٹ کی نگرانی کریں، اور کوئی آدمی جھوٹ اور دھوکے سے کام لے تو اس کی تنبیہ کی جائے۔ اور کیسے کیسے لوگ تھے اس میں؟ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے کوڑے ہی کو دیکھ کے لوگ ڈر جاتے تھے، اور اس میں ایک خاتون صحابیہ بھی تھی، کیونکہ عورتیں بھی اپنا مال لے کر آتی تھیں، تو ایک خاتون صحابیہ کو حضرت شفاء ادویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ نے اس میں اپنا انسپیکٹر مقرر کیا تھا، اور مسلمانوں کی معیشت اس سے بڑھی۔ آپ نے مدینہ کی زراعت کو ترقی دی، آپ نے مدینہ کی تجارت کو ترقی دی، مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ یمن سے، شام سے اور دور دور کے علاقوں سے مال لائیں اور وہاں مال پہنچائیں۔ سورہ جمعہ کا ایک رکوع تو گویا تجارت ہی کے بارے میں۔ یہ بھی ایک بہت اہم کام ہے، یہ کام علماء کے بھی کرنے کا ہے، اہل مدارس اور اہل مساجد کے بھی کرنے کا ہے، ہم مسلمانوں کے لیے معاش کے ذرائع پیدا کریں۔ آج کل اسکل ڈیولپمنٹ کا جو شعبہ ہے اس کو بہت ترقی ہوئی ہے۔
بالکل معمولی تعلیم یافتہ لوگوں کے لیے بھی ایسے ووکیشنل کورسز رکھے گئے ہیں. ہماری ماں اور بہنوں، جن بہنیں جو بالکل ان پڑھ ہیں، ان کے لیے بھی ایسے فنی کورسز رکھے گئے ہیں کہ وہ بھی اپنے گھر بیٹھے کام کر سکتی ہیں اور باعزت روزگار حاصل کر سکتی ہیں. یہ آج اس بات کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ مسلمان بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی جا رہی ہیں. کیوں چلی جا رہی ہیں؟ ہر آدمی کو اپنی عزت عزیز ہوتی ہے، اپنی آبرو عزیز ہوتی ہے، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے. تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے فنی تعلیم اس کو ہم فروغ دیں. آپ جانتے ہیں آج کل جو ڈاٹا آ رہا ہے، ہندوستان نے انجینئر بہت تیار کیے ہیں اور چائنا نے میکینک بہت تیار کیے ہیں. ان کی پالیسی یہ ہے کہ ایک انجینئر کے تحت 25-30 میکینک ہوتے ہیں. تو اگر ہم میکینک تیار کریں گے تو 25 آدمی کو روزگار مل جائے گا. اگر انجینئر تیار کریں گے تو ایک آدمی کو روزگار ملے گا. اسی لیے دنیا کی معیشت پر وہ چھائے ہوئے ہیں. ہر جگہ کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں ان کا نمایاں حصہ ہے. ہم اس کی کوشش کریں بہت کم خرچ میں، اور اگر کم تعلیم کے ساتھ اس کے ذریعے باعزت روزگار حاصل کیا جاتا ہے. ہمارے ایک دوست امریکہ میں نے ان سے پوچھا کہ ہندوستان سے جو انجینئر آپ کے ہاں جاتے ہیں، کیا ان کو اپنی تعلیم کے مطابق جاب ملتی ہے، اور ملتی ہے تو کتنے فیصد ملتی ہے؟ کہنے لگے 5% لوگوں کو بھی نہیں ملتی. یہاں سے وہ انجینئر بن کر جاتے ہیں، وہاں ہوٹل میں میز صاف کرتے ہیں. یہ بہت حیدرآباد کے بہت نام میں نہیں لے رہا ہوں، بڑی اہم شخصیت ہے. لیکن جو ہنرمند ہیں، الیکٹریشین ہے، بے روزگار نہیں رہ سکتا. پلمبر ہے، وہ بے روزگار نہیں رہ سکتا. اور کسی فن کا ماہر ہو، جو ہماری بہنیں ہیں، اگر وہ گارمنٹس کے آج کل ڈیزائننگ مستقل ایک کورس ہو گیا ہے، وہ سیکھ لیں. آپ دیکھیے جو کپڑا آپ معمولی قیمت میں لیتے ہیں 70-75 روپے گز کے حساب سے، وہی جب سلے ہوئے کپڑے کی شکل میں آتا ہے اس کی قیمت ہزاروں روپے ہو جاتی ہے. یہ سب ایسے ذرائع ہیں جن سے حلال طریقے پر، باعزت طریقے پر ہمارے بچے اور بچیاں روزگار حاصل کر سکتے ہیں. آج بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ کریں. میں مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں، آپ نے اگر ایسی چیز قائم کی، تو اگر آپ نے کوئی ایسا چھوٹا موٹا کارخانہ قائم کر دیا، اسمال انڈسٹری قائم کر دی، جس میں 100 مسلمان کام کرنے لگے، 50 مسلمان کام کرنے لگے، میں آپ سے سچ کہتا ہوں 100 مسلمانوں کا کپڑا بنانے اور ان کو صدقہ دینے اور 1 مہینہ کھانا کھلانے سے زیادہ اس میں آپ کو ثواب اور اجر ہوگا. یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ کے چچا حضرت ابو طالب وہ بہت غریب تھے، اور چچاؤں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مالدار تھے. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جب ہم سب کی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، کیونکہ وہ بڑی دولت مند خاتون تھی اور تاجر خاتون تھی، تو حضور بھی کا شمار بھی مکے کے دولت مند لوگوں میں ہونے لگا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا کہ چچا ابو طالب کے بچے بھی ہیں اور ان کی مالی حالت بہت کمزور ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں مل کر چلیں اور ان کے بچوں کی کفالت ہم دونوں قبول کر لیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہو گئے. دونوں آدمی گئے حضرت ابو طالب کی خدمت میں، اور حضور نے یہ بات رکھی سامنے. حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. حضور سے فرمایا کہ علی کو تم لے جاؤ، یعنی سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جعفر کو تم لے جاؤ، حضرت جعفر، لیکن حضرت عقیل کو بہت چاہتے تھے، تو کہا کہ عقیل کو میں اپنے آپ سے جدا نہیں کر سکتا۔ میں اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ ایک ہے اپنے کسی رشتہ دار کو 1000 2000 نہیں، چلیے 1,00,000 2,00,000 آپ نے دے دیا، اس سے اس کی وقتی ضرورت تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن سماج میں باعزت زندگی اس کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور اگر آپ نے سوچا کہ مجھ کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، میرے بچے بھی پڑھ رہے ہیں، چلو ہمارا بھائی اس حال میں نہیں ہے، چلیے ہم ایک بھتیجے کی پڑھائی اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، ٹھیک جیسے ہم اپنے بیٹے کو پڑھائیں گے اپنے بھائی کے بیٹے کو بھی پڑھائیں گے۔ اللہ نے ہماری حیثیت اچھی بنائی ہے، میری بہن کمزور ہے، اس کی ایک بیٹی کی شادی ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں، بالکل ہم اپنی بیٹی کی طرح اس کی شادی کریں گے۔ آپ سوچئے اس کے دل کو کتنا سکون ہوگا، اس کی زندگی بدل جائے گی، ایک باعزت زندگی اس کو حاصل ہوگی۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی چھوٹا موٹا کارخانہ قائم کر دیا، کوئی ایسا بزنس قائم کر دیا جس سے 150 مسلمان لگ جائیں، تو حالانکہ وہ کام کریں گے، آپ ان کو مزدوری دیں گے، لیکن چونکہ آپ اس کا سبب بنے، آپ کو بے حد و حساب اجر ہوگا، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کے لیے آپ رزق حلال کا ذریعہ بن گئے۔ ہم لوگوں کا مزاج ایسا بگڑ گیا ہے، وہ بھیکاری آتا ہے 10 روپے اس کو دے دیا، 20 روپے اس کو دے دیا، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابھی کل پرسوں ہم نے پڑوسی ملک کے ایک عالم دین کا بیان سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بھیک دینا گناہ ہے، کیونکہ اس بھیک کی وجہ سے ان کے گناہ کی عادت بڑھتی ہے۔ ہمارے ہندوستان کا ڈاٹا یہ ہے کہ آبادی میں تو ہم 15% ہیں، لیکن بھکاریوں کی آبادی میں 40% مسلمان ہیں۔ یہ بتائیے کیا ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کبھی کسی پیشہ ور بھکاری کو بھیک دیا ہے؟ اتنے علماء یہاں موجود ہیں، کوئی بتا دیں ہمیں۔ آپ بھیک دینے کے بجائے آپ ان کو کام سے لگائیے۔ ایک عورت آپ کے آ رہی ہے مانگنے کے لیے، آپ اس کو سمجھائیے کہ اماں تم کیا یہ کام کر رہی ہو، بے عزتی کا کام، تم کام کرنے کو تیار ہو، چلو ہم فلاں اسکول میں تم کو رکھوا دیتے ہیں، تم فلاں کام کر لو، جھاڑو پوچھے کا کام کر لو، عزت کے ساتھ روزی حاصل کرو، اپنی اگلی نسل کو پڑھاؤ، تو آپ سوچئے اس کا کتنا بھلا ہوگا، اس کا مستقبل سنور جائے گا، اس کی نسلیں سنور جائیں گی۔ تو اس لیے بڑی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اڈانی اور امبانی کا کارخانہ قائم نہیں کر سکتے، نہ مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے اور نہ اس کو لوگ قبول کریں گے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے کاروبار ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے اپنی مہارت اور صلاحیت کے مطابق قائم کرنے کی، اور زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو اس میں شامل کرنے کی۔ اس طرح آپ بہت سے مسلمانوں کو باعزت روزگار دے سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس کے لیے کوشش کیجیے، اور میں آپ سے کہوں گا کہ خواتین کے لیے بھی کوشش کیجیے۔ آج کل وہ ایک اسکیم چلی ہے، وہ سودی قرض دیتے ہیں عورتوں کو، سنگ قرض دیتے ہیں، سود میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ، کتنی بار وہ اپنا قرض ادا کر دیتی ہیں، پھر قرض باقی رہتا ہے۔ ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ عزت نیلام ہو جاتی ہے، اور ایسے واقعات بھی آئے ہیں کہ مرتد ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک بار میسور میں وہاں کے لوگوں نے ایک ادارہ قائم کیا اسی کے مقابلے کے لیے، اور مجھے بلایا، تو اس کا محرک یہ تھا کہ وہاں ایک خاتون کا انتقال ہوا جو بڑی دیندار، نمازی، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی۔ جب انتقال ہو گیا تو عیسائی مشنریز کے لوگ بانڈ پیپر لے کر آئے کہ ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، یہ کرسچینٹی قبول کر چکی تھی، یہ ہمارے پاس رجسٹرڈ پیپر ہے۔ اور اگر مسلمان اٹھتے نہیں اور نقض امن کا اندیشہ نہیں ہوتا تو وہ لاش ان کے حوالے کر دیتی پولیس، لیکن چونکہ مسلمان کھڑے ہو گئے اور نقض امن کا اندیشہ محسوس کیا انہوں نے، تو پھر وہ ان کو سمجھا بجھا کر مسلمانوں کو لاش دے دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کاد الفقر ان یکون کفرا، بہت سی دفعہ فقر و محتاجی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ میں حضرات علماء سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ لوگ بھی اس کی سبیل کیجیے۔ جیسے مدرسوں میں آپ بچوں کو رکھتے ہیں، فری آف کاسٹ ان کو تعلیم دیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ اپنے محلے میں بیوہ عورتوں کا سروے کیجیے، اسی مدرسے کے تحت کسی گوشے میں کمرے 2 کمرے میں آپ نہ ہو تو ایک سلائی سینٹر قائم کر دیجیے، ڈیزائننگ سینٹر قائم کر دیجیے۔ جن اصحاب خیر سے آپ مدرسے کے بچوں کے لیے تعاون حاصل کرتے ہیں ان کے لیے بھی تعاون حاصل کیجیے، اور پھر ان کو اپنا کام وہ مکمل کرے تو ایک سلائی مشین دلا دیجیے، ڈیزائننگ کے لیے جو مشتری مطلوب ہے وہ ان کو دے دیجیے، اور کہیے کہ تم عزت کے ساتھ اپنی روزی حاصل کرو اور اپنی ضروریات کو پوری کرو۔ کتنی اچھی بات ہوگی سوچیے۔ ہماری بہنیں جب دوسری جگہوں پر جاتی ہیں، دوسری قوموں کے یہاں جا کر کام کرتی ہیں، لوگ ان پر ڈورے ڈالتے ہیں اور ہمارے اور آپ کی عزت و آبرو کو پامال کرنے کے لیے ان کو اپنی ہوس کا شکار بناتے ہیں، تو ان کو بچانا کیا ہماری ذمہ داری نہیں؟ تیسرا پہلو، جو تیسرا چیلنج ہے وہ دینی ہے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اس وقت بہت بڑا دینی چیلنج ہے ہمارے لیے۔ آدمی کے ذہن کو متاثر کرنے والی چیز اور انسان کو بدلنے والی چیز بنیادی طور پر 3 ہوتی ہے۔ ایک میڈیا، دوسرے ایجوکیشن، تیسرے قانون۔ یہ 3 چیزیں انسان کو بدلتی ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ جو میڈیا ہے وہ بالکل زہریلا میڈیا ہو گیا ہے، کھل کر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کی جا رہی ہے، مسلمانوں کے ذہن میں اسلام کی تحقیر بٹھائی جا رہی ہے، کفر و شرک کی عظمت بٹھائی جا رہی ہے، اور ان کے ذہن کو تیار کیا جا رہا ہے کہ یہ مرتد ہو جائیں، اور اللہ نہ کرے لیکن آہستہ آہستہ کہیں کہیں اس کا اثر ظاہر بھی ہو رہا ہے۔ اور تعلیم کا حال یہ ہے کہ یہ جو نیو ایجوکیشن پالیسی آئی ہے، جو بچے بچیاں ہمارے اس پالیسی کے تحت تعلیم حاصل کریں گے تو وہ آدھے اگر مسلمان باقی رہ گئے تو آدھے تو مشرک ہو ہی جائیں گے۔ ان کو ثقافتی پروگرام کے نام پر، کلچرل پروگرام کے نام پر ہندو دیویوں اور دیوتاؤں کے واقعات کو ڈرامے کی شکل میں دکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ قرآن تو آپ نہیں پڑھا سکتے اسکولوں میں، لیکن گیتا داخل کی جا رہی ہے، لیکن ویدیں داخل کی جا رہی ہیں، لیکن مسلمان بچوں کے بشمول تمام بچوں سے سوریہ نمسکار کرایا جا رہا ہے، مشرکانہ ترانہ وندے ماترم پڑھوایا جا رہا ہے۔ آپ سوچئے ہماری نسلیں ایمان پر قائم رہ سکیں گی؟ سیاسی جو مسائل ہیں ان کا حل یہ 2 چیزیں ہیں جو میں نے ذکر کیا، آپس میں اتحاد اور غیر مسلم بھائیوں سے بہتر تعلقات، اور معاشی حالات جو ہیں ان کا حل یہ ہے کہ ہم اسمال انڈسٹری کی طرف توجہ دیں، چھوٹی چھوٹی صنعتیں، جو بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں ان کو گورنمنٹ کی جاب مل جائے، بڑی کمپنیوں کی جاب مل جائے، بہت اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ آئی ٹی فیلڈ کی وجہ سے بہت سے مسلمان جا رہے ہیں اس فیلڈ میں، خوشی کی بات ہے، لیکن جو عام غریب مسلمان ہیں جن کے استحصال کا اندیشہ ہے، ان کے لیے ہم چھوٹی چھوٹی صنعتوں کی بنیاد رکھیں، اور جو مالدار اور تاجر حضرات ہیں وہ اس میں انویسٹ کریں۔ آپ مدرسوں کی طرح ضروری نہیں ہے کہ فری تعلیم دیں، آپ اس میں پیسے انویسٹ کیجئے، یا تو ان سے بعد میں پیسے وصول کیجئے یا مسلمان اسپانسر تیار کیجئے، اور انشاءاللہ اس کے لیے لوگ تیار ہو جائیں گے لوگ۔ اور تیسرا مسئلہ جو ہے یعنی جو دینی پہلو ہے، اس کے لیے اسی کی ضرورت ہے جو اس وقت آپ نے دیکھا۔ نمبر 1 مکتب کا نظام، نمبر 2 مدرسے کا نظام، نمبر 3 اسلامی ماحول کے ساتھ اسکولوں کا انتظام،
نمبر 4 اسلامی ماحول کے ساتھ کوچنگ سینٹروں کا قیام۔ نمبر 5 اسلامی تعلیمات کے لیے ویکینڈ کلاس کا انتظام، جیسے یورپ میں ہے، ہفتہ اتوار یا کم سے کم اتوار جو ہمارے ہاں چھٹی کا دن ہوتا ہے، ایک دن کم نہیں ہوتا، 6 گھنٹے آپ کو ملتے ہیں، گویا روزانہ 1 گھنٹہ آپ کو مل گیا بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ اس کے بغیر ہم آنے والی نسلوں کو اس حالت میں نہیں رکھ سکیں گے جس حالت میں ہم اور آپ، ہم لوگ آج جس حالت میں ہیں کہ ہم کو دیکھ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ مسلمان ہے، اس میں ہماری خوبی نہیں ہے، یہ ہمارے والدین اور بزرگوں کی تربیت کا اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم کتنے دیندار ہیں اور دین کا درد رکھتے ہیں، اس کا نتیجہ ظاہر ہوگا ہمارے بچوں اور بچوں کے بچوں کی شکل میں، کہ دین سے ان کا کتنا تعلق باقی رہتا ہے۔ تو بہت وقت بہت نازک ہے، لیکن ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں، اس سے زیادہ مشکل حالات سے مسلمان گزرے ہیں۔ ضرورت ہے صرف عزم کی، ضرورت ہے منصوبہ بندی کی، اور ضرورت ہے تدبیر اور سمجھداری کے ساتھ کام کرنے کی۔ تو انشاءاللہ اللہ نے ہم کو اتنا مضبوط اور اتنا عظیم دین دیا ہے، کوئی طاقت ہم کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتی۔ ہم کو ضرورت ہے اپنے بچوں کے دلوں پر لا الہ الا اللہ نقش کرنے کے، ہم اس کے بجائے دیواروں پر لکھ دیں، کیا اس سے ہمارے بچوں کے دل پر نقش ہو جائے گا؟ میں پڑوسی ملک میں گیا، ایک صاحب بڑا مدرسہ تھا وہاں کا، لے گئے، دیکھا ہر ڈور پر لکھا ہوا ہے خاص فرقے کے بارے میں، فلاں فرقہ کافر 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 کافر۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی ہمارے ہاں ہمارے ملک میں تو لوگ تھوڑی احتیاط کرتے ہیں کافر کہنے میں، ہم لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان بنانے میں بہت مشکل ہوتی ہے، تو کم سے کم ہم اتنی آسانی سے لوگوں کو کافر تو نہ بنائیں، تھوڑی احتیاط سے کام لیں۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا تو سب سے زیادہ اس میں احتیاط ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا اس کی وجہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینے میں گئے، وہاں تو پوری قدرت تھی، آپ صحابہ سے کہتے چلو ہر دیوار پر لکھ دو ابو جہل کافر کافر، ابو لہب کافر کافر؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا؟ اسی لیے میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے ابتدائی لوگوں کی اصلاح جس طریقے پر ہوئی ہے، اس امت کے بعد کے لوگوں کی اصلاح بھی اسی طریقے پر ہو۔ اس طریقے سے ہٹ کر اگر آپ کوشش کریں گے، امت کی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ مجھے اس مدرسے کی کارکردگی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی، ماشاءاللہ قرآن مجید اتنا پختہ ہے بچوں کا، اور ان بچوں کے جو اساتذہ ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ درخت کے پھل پھول نظر آتے ہیں، اس کی جڑیں نظر نہیں آتی ہیں، لیکن جڑوں ہی سے پورے درخت کو غذا حاصل ہوتی ہے۔ یہ جو اساتذہ ہیں وہ ان پودوں کی جڑیں ہیں، وہ ہمارے لیے بہت ہی تحسین اور تعریف کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول کرے، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے بہت عزت افزائی فرمائی اور مجھے یہاں دعوت بھی دی اور بہت اکرام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو اس کا بہتر اجر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔